لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ یاسین شریف کی آخر کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ نے نافرمانوں کی طرف سے کیے جانے والے ایک اعتراض کو نقل کیا تھا اور اس کے جوابات دیے تھے۔ آج اس بات کو دلائل سے ثابت فرما رہے ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ پوچھتے تھے یہ لوگ، کہتے تھے کفار مکہ کہ جس قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے وہ آئے گی کب؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو لا کر بتلاؤ۔ اور قیامت کا وقت معلوم کرنے سے حاصل یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ قیامت کی تیاری کرتے، بلکہ وہ قیامت کے واقع ہونے کو اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے یہاں ایک حدیث نقل کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک ہڈی کو قبرستان سے لایا اور اس کو چورا چورا کیا اور ہوا میں اس کے اجزاء کو اڑا کر آپ سے کہا کہ اے نبی، تم کہتے ہو نا کہ مردے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو بتاؤ ان بوسیدہ پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب فوراً ان آیات کی صورت میں دیا گیا، بتلایا گیا کہ کیا انسان کو یہ نہیں سوجھتا کہ یہ پہلے کیا تھا؟ یعنی ان ہڈیوں سے پہلے، اس جسم سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کیا انسان اپنی اصلیت کو یاد نہیں کرتا کہ وہ تو ایک ناچیز قطرہ جس کو خدا نے کیا سے کیا بنا دیا، اس قطرے کو ماں کے پیٹ میں اللہ نے پہنچایا، وہاں اس کی پرورش فرمائی اور جیتا جاگتا ایک انسان ایک بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکلا، اور پھر ہلکے ہلکے اللہ نے اس کو طاقت دی اور ایسی طاقت دی کہ اس کو بولنے کا ملکہ دیا
اور آج وہ اپنے خالق سے یہ پوچھ رہا ہے، وہ نبی سے یہ پوچھ رہا ہے اللہ کے خالق ہونے کے بارے میں کہ کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اس کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ جب کچھ نہیں تھا، وجود نہیں تھا، نمونہ نہیں تھا، جب اللہ نے پیدا کر دیا، اب تو پورا کا پورا انسان موجود ہے۔ اب اللہ کو بنانے کے لیے کوئی مشکل تو پہلے بھی نہیں آئی تھی اور اب بھی نہیں آئے گی۔ انسان کی سمجھ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا، اور دوبارہ پیدا کرنا نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ تو جمع کرنا ہوگا۔ پیدا تو ہو چکا ہے، وجود تو آ چکا ہے، دوبارہ اللہ صرف حکم دیں گے کن فیکون۔ جب بھی اللہ کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے ایک یہ دلیل دی، دوسری دلیل یہ دی کہ دیکھو تم نہیں دیکھتے اللہ کیسا قادر مطلق ہے کہ وہ تو گیلی شاخوں کو سوکھی ٹہنیوں کے ساتھ رگڑنے پر آگ کو پیدا کر دیتا ہے۔ عرب میں ایک درخت پایا جاتا ہے جس کو مرخ کہتے ہیں، اور ایک دوسرا درخت ہے جس کو عفار کہتے ہیں۔ ان دونوں درختوں کی ہری بھری ٹہنیاں مسواک کی طرح اگر کوئی ان کو آپس میں رگڑے اور تھوڑی دیر رگڑے، اس کے اندر سے اس طرح کی چنگاری نکلتی ہے کہ عرب لوگ اس سے آگ کو جلا لیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ مخالف ذات سے، ہری بھری ٹہنیوں سے آگ کو پیدا کرنے پر قادر مطلق ہے تو کیا اللہ ایک انسان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تو 5 فٹ کا ہے، اللہ نے تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین پیدا فرما دی، تو جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، تو کیا 5-6 فٹ کے انسان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ بلکہ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ان یقول لہ کن، اللہ اس چیز سے فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ دنیا میں ہر چیز کا وجود صرف لفظ اللہ کے ارادے اور کن پر موقوف ہے، اور جب اللہ کسی کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں آیت میں آپ اگر غور کریں تو اللہ کا ایک نظام قدرت سمجھ میں آئے گا، وہ یہ کہ اللہ جب قیامت کے دن پیدا کریں گے تو اسی جسم کے ساتھ، بوسیدہ ہڈیوں کے اندر، اسی جسم کے اندر اللہ روح پھونکیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی بات کو بتلایا گیا ہے کہ کوئی نیا جسم نہیں آئے گا، نئی ہڈیاں نہیں آئیں گی، نیا وجود نہیں آئے گا، بلکہ الیہ ترجعون، تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اور جہاں بھی قرآن میں یہ مضمون آتا ہے وہاں یہ آتا ہے کہ تمہارے اعضاء کو جمع کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسی جسم کو، جس جسم کو سے ہم جی رہے ہیں دنیا میں، اسی جسم کے ساتھ اللہ دوبارہ قیامت کے دن جمع فرمائیں گے۔ تو خلاصے کے طور پر اللہ نے 4 دلائل دیے ہیں مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو، کہ دیکھ انسان، تجھے اپنے دوبارہ پیدا کرنے پر اگر شک ہے تو اپنی ابتدا پر غور کر لے۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ نے وجود دیا، تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، دوسری مرتبہ جمع کرنے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دی کہ جو خدا تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ نکال دیتا ہے، اور ایک ضد سے دوسری ضد، یعنی ہری بھری چیز سے آگ کو نکالنا، یہ ایک ضد ہے، اور
آگ ایک گرم چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک ضد سے دوسری ضد یعنی آگ کو پیدا کر دیتا ہے، یعنی دو ٹہنیوں کو تم آپس میں رگڑ کر چکماق کی طرح آگ پیدا کر لیتے ہو، تو اللہ کے لیے دوبارہ گلی سڑی ہڈیوں سے انسان کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ دوسری دلیل دی۔ تیسری دلیل یہ دی کہ جو اللہ آسمان جیسے زمین جیسے بڑے بڑے جسم کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو ایک 5 فٹ کے انسان کو، مرے ہوئے انسان کو جمع کرنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟ چوتھی یہ دلیل دی کہ جس خدا کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اس کو کہنا پڑتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً چیز عدم سے نہ سے ہاں کی طرف، یعنی وجود نہیں تھا، اللہ کے کن کہنے سے وجود مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے انسان کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ایک عقل سلیم رکھنے والے کے لیے اس قرآن کریم کی ان آیات میں بڑے دلائل کو جمع کیا ہے، لہذا انسان کو ہمیشہ اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ نہ تو یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اور جس کو جو جا رہا ہے اللہ دوبارہ اس کے جسم کو وجود دیں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ اس مضمون پر اللہ نے سورہ یاسین کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، یعنی دین کے معاملات میں نبی سے اللہ کی خالقیت کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ کیا اس کو سمجھ نہیں آتا؟ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں کہتا ہے کیسے جمع کریں گے اللہ دوبارہ، کیا اپنی پیدائش کو بھلا دیا؟ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جب کہ وہ گل چکی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیں ان ہڈیوں کو جو گلی اور سڑی ہیں اور جس کو یہ کافر پیس کر ہوا میں اڑا کر یہ آپ سے اعتراض کرتے ہیں کون پیدا کرے گا، آپ ان سے کہہ دیں ان کو گلی سڑی ہڈیوں کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اللہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سر سبز و شاداب درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں، یعنی دو لکڑیوں کو آپس میں ملانے سے ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا یعنی آگ کو جلانے کا کام لے لیتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم، بھلا جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو جو اعتراض کرنے والے ہیں دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، اللہ بلکہ قادر ہے، جب کہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ ایک تو پیدا کرنا اور ایک پیدا کرنے کی مہارت رکھنا
اللہ نے اس جملے کا استعمال کیا۔ آگے اللہ اپنے قدرت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو بس اتنا سا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، یعنی پیدا کرنے کا، تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی ذات کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔